بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمہاری سوڈانی پری کس حال میں ہے؟ اب بھی ملتی ہے کیا؟ عامر بن عثمان نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں ملتی رہتی ہے، پرسوں ملی تو رو پڑی تھی، کہتی ہے کہ ایک بار میرے کمرے میں آ جاؤ۔ شمسی، میں اس لڑکی سے ڈرتا ہوں، تم جانتی ہو کہ اس کے حسن میں جادو ہے، اس کے طلسم میں آیا ہوا انسان نکل کر نہیں آ سکتا۔ میں اس سے اس لیے نہیں ڈرتا کہ وہ بہت حسین ہے، مجھ پر مرتی ہے اور میں اس کے جال میں پھنس جاؤں گا۔ ڈر یہ ہے کہ والی حلب عز الدین کے حرم کا ہیرا ہے، اس کا نام انوشی ہے، لیکن محل کے اندرونی حلقوں کے افراد اسے سوڈانی پری کہتے ہیں۔ اگر عز الدین یا اس کے کسی امیر وزیر کو پتہ چل گیا کہ یہ لڑکی مجھے چاہتی ہے تو لڑکی سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، پر سزا مجھے ملے گی۔ مجھے تہخانے میں باندھ کر ایسی اذیتیں دی جائیں گی کہ تم سنو تو مر جاؤ۔ مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ میں نے اسے مایوس کیے رکھا تو وہ مجھ پر دست درازی یا بدنیتی کا الزام عائد کر کے مجھے قید میں ڈلوا دے گی۔ اسے ابھی تک یہ تو معلوم نہیں ہوا کہ تم مجھے چاہتے ہو اور ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ جس روز اسے پتہ چل گیا وہ دونوں کی آزادی کا آخری دن ہوگا۔ تمہیں شاید بخش دیا جائے پر مجھے کوئی نہیں بخشے گا۔ انوشی دراصل صلیبیوں کا بھیجا ہوا تحفہ تھا۔ حلب میں یہ لڑکی آئی تو الملک الصالح بیمار پڑ گیا اور مر گیا۔ عز الدین نے آ کر حلب کی حکومت سنبھالی تو حکام نے انوشی اس کی خدمت میں پیش کر دی۔ عز الدین نے رضیہ خاتون کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ یہ اس دور کے حکمرانوں کا دستور تھا کہ بیویاں الگ رکھتے تھے اور حرم میں بغیر شادی کے لڑکیاں الگ رکھتے تھے۔ صلیبیوں اور یہودیوں نے مسلمان امراء وزراء کی اس تباہ کن عادت کو اور زیادہ پختہ کرنے کے لیے انہیں اپنی لڑکیاں تحفے کے طور پر پیش کرنی شروع کر دی تھیں۔ پھر ان لڑکیوں میں انہوں نے جاسوسی کے فن کی تربیت یافتہ لڑکیاں بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا۔ انہیں رقابت اور فتنہ فساد پیدا کرنے کی بھی تربیت دی گئی تھی۔ انوشی ایسی ہی تربیت یافتہ لڑکی تھی۔ وہ عز الدین کے محل کی ضیافتوں میں شراب پلاتی تھی اور پیتی بھی تھی۔ اس نے حلب کے دو ایسے حاکموں کو اپنے حسن اور فریب کے جال میں پھنسا لیا تھا جو حلب کی قسمت بنا بھی سکتے اور بگاڑ بھی سکتے تھے۔ وہ عز الدین کے بھی اعصاب پر غالب آ گئی تھی۔ وہ سراپا بدی تھی اور مجسمے دعوت گناہ بھی۔ عامر بن عثمان عز الدین کے قریب رہتا تھا کیونکہ وہ خصوصی محافظ دستے کا کماندار تھا۔ اس نے عز الدین کی حفاظت کے لیے محافظ دستے کے علاوہ درپردہ انتظامات بھی کر رکھے تھے۔ اس کی نظریں عقاب کی طرح تیز تھیں۔ انوشی نے اسے دیکھا تو یہ خوبرو جوان اسے بہت اچھا لگا۔ اس نے عامر پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے لیکن عامر اس کے ہاتھ نہ آیا۔ عامر کو معلوم تھا کہ حرم کے اس ہیرے کے ساتھ صرف بات کرتے بھی پکڑا گیا تو انجام ہولناک ہوگا۔ انوشی دوسرے تیسرے روز عامر بن عثمان سے ملتی اور والہانہ محبت کا اظہار کرتی تھی، پر عامر اسے ٹال دیا کرتا تھا۔ عامر نے ایک روز اسے کہا تھا، میں اس محل کا ملازم ہوں، اگر تمہارے دل میں میری سچی محبت ہے تو مجھ پر رحم کرو اور مجھ سے دور رہو۔ انوشی نے اسے کہا، تمہاری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا، ایک بار میرے کمرے میں آ جاؤ۔ اسی دوران عامر اور شمس النساء کی چوری چھپے ملاقاتیں ہو رہی تھیں۔ قاضی بہاؤالدین شداد جو اس دور کا عینی شاہد ہے اپنی یادداشتوں میں لکھتا ہے، عز الدین نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ موصل اور شام کی عمارتوں کو اپنے ماتحت متحد نہیں رکھ سکے گا۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے بہت ڈرتا تھا۔ اس کے ماتحت جو امیر اور وزیر تھے وہ عز الدین سے اتنی زیادہ رقم کا مطالبہ کرنے لگے جو وہ نہیں دے سکتا تھا کیونکہ خزانے میں اتنی سکت نہیں تھی اور وسائل بھی محدود تھے۔
اپنی یادداشتوں میں آگے چل کر قاضی بہاؤالدین شداد نے لکھا ہے کہ عزالدین کو یہ خطرہ تھا کہ سلطان ایوبی کو حلب کے ساتھ دلچسپی ہے، اس لیے وہ حلب پر ضرور قبضہ کرے گا۔ عزالدین سلطان ایوبی کے خلاف آمنے سامنے کی جنگ لڑنے سے گریز کرتا تھا۔ اس نے اپنے ایک بڑے ہی قابل اور دلیر سالار مظفر الدین ککبوری سے مشورہ کیا، جو 7 تہوں میں چھپا ہوا ایک راز تھا۔ موصل کا والی عزالدین کا بھائی عماد الدین تھا، جو کھلم کھلا سلطان ایوبی کے خلاف تھا۔ حلب اور موصل میں یہ انقلاب آیا کہ عزالدین نے موصل کی حکمرانی سنبھالی اور عماد الدین حلب آ کر والی حلب بن گیا۔ امارتوں یا سلطنتوں کا یہ تبادلہ دونوں کے باشندوں کے لیے ایک معمہ تھا۔ متعدد مورخین نے اس تبادلے پر اظہار خیال کیا ہے، ہر ایک نے مختلف رائے دی ہے۔ اس وقت کے وقوع نگاروں کی تحریروں سے کچھ بعید بے نقاب ہوتے ہیں۔ عزالدین جب موصل کے قلعے میں گیا تو رضیہ خاتون اور اس کی بیٹی شمس النساء اس کے ساتھ تھیں، اور اس کا ذاتی محافظ دستہ بھی ساتھ تھا جس کا کماندار عامر بن عثمان تھا۔ یہ بہت ہی بڑا قافلہ تھا۔ کئی اونٹوں پر پالکیاں تھیں جن کے پردے گرے ہوئے تھے۔ رضیہ خاتون اور شمس النساء کا اونٹ سب سے آگے تھا اور ساتھ میں رضیہ خاتون کی خادمہ بھی تھی۔ رات کو راستے میں ایک جگہ قیام بھی کرنا تھا۔ عزالدین کو موصل پہنچنے کی جلدی تھی، اس لیے اس نے قافلے کا سربراہ مقرر کیا اور خود قیام کیے بغیر اپنے چند ایک محافظوں اور 2-3 مشیروں کے ساتھ سفر جاری رکھا۔ عامر بن عثمان کو قافلے کے ساتھ رہنے دیا گیا۔ سورج غروب ہوتے ہی خیمے نصب کر دیے گئے۔ رضیہ خاتون کا خیمہ ان خیموں سے بہت دور نصب کیا گیا جن میں رات حرم کی لڑکیوں کو رہنا تھا۔ عزالدین نے خاص طور پر حکم دیا تھا کہ رضیہ خاتون اور شمس النساء کو حرم کے خیموں سے دور رکھا جائے۔ قیام کی جگہ سرسبز اور چٹانی تھی اور چٹانوں پر سبزہ بھی تھا اور ہری بھری جھاڑیوں کی بہتات تھی۔ رات کو عامر بن عثمان مشعلوں کی روشنی میں حفاظتی انتظامات دیکھتا پھر رہا تھا۔ ان دنوں وہاں کوئی خطرہ نہیں تھا کیونکہ کہیں بھی لڑائی نہیں ہو رہی تھی۔ سلطان ایوبی مصر میں تھا اور صلیبی کہیں دور بیٹھے سلطان ایوبی کی اگلی چال کے انتظار میں تیاریاں کر رہے تھے۔ پر پھر بھی عامر کا یہ فرض تھا کہ خیمہ گاہ اور جانوروں کے ارد گرد گشت کا انتظام کرتا۔ وہ حرم کے خیموں سے ذرا دور گھوم کر گزر رہا تھا۔ اس وقت وہ اکیلا تھا۔ خیموں سے کچھ اور دور گیا تو اسے اپنے سامنے ایک سایہ کھڑا نظر آیا۔ اس نے قریب جا کر گھوڑا روک لیا۔ میں نے تمہیں اندھیرے میں اتنی دور سے پہچان لیا ہے اور تم قریب آ کر بھی مجھے نہیں پہچانتے۔ یہ انوشی کی آواز تھی۔ عامر بن عثمان نے آواز پہچان کر کہا، مجھے ابھی بہت کام کرنا ہے۔ اتنی وسیع خیمہ گاہ اور اتنے سارے جانوروں کی حفاظت کا انتظام میرے ذمے ہے، مجھے مت روکو۔ انوشی اس کے گھوڑے کے آگے آ کر لگام پکڑ کر بولی، گھوڑے سے اتر آؤ عامر، جن کا تمہیں ڈر تھا وہ موصل چلے گئے ہیں، اب اتر آؤ۔ عامر گھوڑے سے اترا۔ انوشی نے اسے بازو سے پکڑا اور ذرا پرے چٹان کی اوٹ میں لے جا کر بٹھا لیا۔ عامر نے سدائے ہوئے جانور کی طرح کوئی مزاحمت نہیں کی۔ انوشی نے جذباتی لہجے میں کہا، عامر، تم مجھے بدکار اور شیطان لڑکی سمجھ کر مجھ سے بھاگتے پھر رہے ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ تم میری اصلیت سے اچھی طرح واقف ہو۔ تم اپنے آپ کو زاہد اور پارسا سمجھتے ہو اور تمہیں جوانی اور اتنے دلکش جسم پر بھی ناز ہے، پر تم نے ابھی اس حقیقت پر غور نہیں کیا کہ کسی بھی روز تمہارا جسم خون میں ڈوبی ہوئی لاش بن جائے گا۔ یہ جنگ و جدل کا دور ہے۔ ایک وہ ہیں جو میدان جنگ میں کٹتے اور مرتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو قلعے اور محل کے اندر ہی خفیہ طریقے سے قتل کر دیے جاتے ہیں۔ تمہارا انجام ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ اپنے مردانہ حسن اور جسم کی دلکشی کو دائمی نہ سمجھو۔
کیا تم مجھے قتل کی دھمکی دے رہی ہو؟ نہیں، میں تمہیں یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ تمہیں اگر یہ خیال ہے کہ میں تمہاری خوبصورتی اور تمہارے جسم پر مرتی ہوں تو یہ خیال دل سے نکال دو۔ میں جسمانی تعیش کا مجسم ذریعہ ہوں، مگر میں جسمانی لذت سے بیزار ہوں۔ انسان کتنا ہی پتھر کیوں نہ بن جائے، دل کو بھی پتھر ہی کیوں نہ سمجھ لے، دل پتھر نہیں بن سکتا کیونکہ روح مرجھا جاتی ہے پر مرتی نہیں۔ دل اور روح کو وہ محبت زندہ رکھتی ہے جس کا تعلق جسم کے ساتھ نہیں ہوتا۔ مجھے اور زیادہ غور سے دیکھو، میرا حسن اور اس کا تلسم دیکھو۔ میں گناہ کرتی ہوں اور دوسروں کو گناہوں کی ترغیب دیتی ہوں۔ مجھے لوگ شہزادی نہیں پری کہتے ہیں۔ تمہارے بادشاہ اور امراء میرے قدموں میں ایمان اور اپنا سر رکھ دیتے ہیں، مگر ایک ایسی تشنگی سے دوچار رہی جسے میں کبھی بھی نہ سمجھ سکی۔ تمہیں دیکھا تو تم مجھے اچھے لگے۔ میں پہلی بار جب تمہارے قریب آئی تو میری نیت صاف نہیں تھی۔ تم نے جب مجھے ٹال دیا اور اس کے بعد بڑے اچھے لفظوں میں دھتکار دیا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ تشنگی کیا ہے جو مجھے پریشان کیے ہوئے تھی۔ اس کے بعد میں تمہیں دل کی گہرائیوں سے چاہنے لگی۔ یہ تمہاری صورت کا اثر نہیں تھا، اور یہ اثر ایسا تھا جس نے میرے دل میں ان سب کے خلاف نفرت پیدا کی جو مجھے عیاشی کا کھلونا سمجھتے ہیں، اور جو اپنا ایمان اور اپنا قومی وقار میرے ہاتھ سے لیے ہوئے شراب کے پیالے میں ڈبو دیتے ہیں۔ وہ جذبات سے مخمور آواز میں بول رہی تھی اور عامر بن عثمان اس ذہنی کیفیت میں سن رہا تھا کہ دل میں یہ ڈر تھا کہ کسی نے دیکھ لیا تو وہ مارا جائے گا۔ یہ خدشہ بھی تھا کہ شمس النساء اس کی تلاش میں ادھر آ نکلی تو اس کی محبت کا خون ہو جائے گا۔ وہ صرف سن رہا تھا۔ اتنی حسین لڑکی کی ایسی جذباتی باتیں اس کے دل پر کوئی اثر نہیں کر رہی تھی۔ انوشی نے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر کہا، کیا تم ڈرتے ہو یا تمہارا دل مردہ ہو گیا ہے؟ اگر میرا دل مردہ نہیں ہوا تو میں مان ہی نہیں سکتی کہ تمہارا دل مر گیا ہے۔ اس نے کان عامر بن عثمان کے ساتھ لگا دیا۔ اس کے معطر اور ریشم جیسے بکھرے بال عامر کے جوان سال گالوں کو چھونے لگے۔ وہ آخر جوان تھا۔ اس کی ذات میں ہلچل سی برپا ہوئی۔ اسے انوشی کی ہنسی کا ترنم سنائی دیا اور وہ ہنس کر بولی، دل زندہ ہے اور دھڑک رہا ہے۔ میں تم سے کیا مانگتی ہوں؟ کچھ بھی نہیں۔ تم مجھ سے مانگو، ہیرے جواہرات، سونے کے سکے، کہو کیا چاہیے؟ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے سوڈانی پری، مجھے انوشی کہو۔ سوڈانی پری کہنے والے محبت سے عاری ہیں اور گنہگار بھی۔ تم ان سب سے بلند ہو اور پاک ہو۔ مجھ سے خزانے لے لو پر اس کے عوض مجھے محبت دے دو۔ عامر تڑپ کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی حالت اب اس پرندے کی سی تھی جسے پنجرے میں بند کر لیا گیا ہو اور وہ تڑپنے اور پھڑکنے لگے۔ معلوم ہوتا ہے تمہارے دل میں کسی اور کی محبت ہے۔ میرے تلسم میں کبھی کوئی یوں تڑپا نہیں۔ مجھے کہہ دو کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں۔ تمہیں اتنا بھی احساس نہیں کہ ایک گنہگار لڑکی تم سے پاک محبت کی بھیک مانگ رہی ہے، اور ہو سکتا ہے وہ گناہوں سے توبہ کر کے تمہارے قدموں میں سجدہ ریز ہو جائے۔ بدبخت انسان، یہ بھی سوچ لو کہ تم اس لڑکی کو دھتکار رہے ہو جس نے حکومتوں کے تختے الٹ دیے ہیں اور جو بھائی کے ہاتھوں بھائی کا خون بہا دیتی ہے۔ تم میرے سامنے ایک کیڑے سے بڑھ کر کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر مجھے مسل ڈالو، میں تمہارے قابل نہیں۔ انوشی نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتی عامر، صرف یہ کرو کہ میرے پاس بیٹھے رہا کرو، مجھے پناہ میں لے لیا کرو۔ عامر اس سے ہٹ کر اپنے گھوڑے کے پاس گیا۔ انوشی وہیں کھڑی رہی اور عامر گھوڑے پر سوار ہو کر کچھ کہے بغیر چلا گیا۔
आमिर बिन उस्मान का घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था और आमिर का सर झुका हुआ था। उसकी नाक में अनोशी के बालों की खुशबू तरोताजा थी। वो उस हसीन जाल से निकलने की कोशिश कर रहा था और वो ये भी महसूस कर रहा था कि अगर अनोशी एक बार फिर ऐसी ही तारीकी और तन्हाई में उसे मिली तो उसकी कस्में टूट जाएंगी और वो कहीं का नहीं रहेगा। उसने अपने ख्यालों का रुख शम्सुन्निसा की तरफ फेर दिया। तब उसे याद आया कि शाम खेमे नस्ब करते वो जरा सी देर शम्सुन्निसा के पास रुका था और उन्होंने मिलने का वक्त और जगह तय की थी। उसे याद आ गया कि वो उसी जगह की तरफ जा रहा था और रास्ते में अनोशी ने रोक लिया। उसने घूमकर पीछे देखा। उसे अंधेरे में अनोशी नजर ना आई। वो एक टीकरी से मुड़कर उस जगह पहुंचा जहां शम्सुन्निसा को आना था। आमिर ने जिस तरह अनोशी का साया देखा था उसी तरह उसे शम्सुन्निसा का साया नजर आया जो घोड़े की तरफ बढ़ा। वो घोड़े से उतरा तो शम्सुन्निसा ने उससे पूछा, कहाँ रह गए थे? बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ। आमिर ने झूठ बोला कि मेरे काम से तुम आगाह हो, इधर ही आ रहा था कि एक जगह काम से रुकना पड़ा और इतनी देर हो गई। अपने आदमियों का भी ख्याल रखना, वो सब बहुत होशियार हैं, किसी को उन पर शक नहीं होगा। शम्सुन्निसा उन अपने आदमियों का जिक्र कर रही थी जो हलब के अंदर सुल्तान अयूबी और रजिया खातून के लिए जासूसी और मखबरी करते थे। उनमें जो महल के अंदर मुलाजिम थे वो उसी हैसियत के साथ जा रहे थे और जो शहर में कोई काम काज करते थे उन्हें आर्जी मजदूरों के बहरूप में रास्ते में खेमे लगाने और उखाड़ने और दीगर कामों के लिए साथ लिया गया था। उनके मुतालिक ये तय किया गया था कि मोसल शहर में मुख्तलिफ कामों पर लगा दिया जाएगा। रजिया खातून की खादमा ने ये तमाम आदमी शम्सुन्निसा और आमिर बिन उस्मान को दिखाए थे। आओ कुछ देर बैठ जाएं। शम्सुन्निसा ने अपना बाजू आमिर की तरफ कर दिया और आमिर ने अपना बाजू शम्सुन्निसा की तरफ बढ़ा दिया। शम्सी ने एक कदम उठाया और रुक गई। उसने नाक आमिर के सीने से लगाकर सूंघा और उससे अलग हट कर बोली, तुम कहाँ थे और किसके पास थे? मैं जानवरों को देख कर आ रहा हूँ। शम्सुन्निसा ने दबे दबे गुस्से से कहा, जानवर अतर कब से लगाने लगे हैं? तुमने तो कभी अतर नहीं लगाया। आमिर चुप रहा। तुम्हें वो खूबसूरत डाइन मिल गई होगी, तुम उसके जाल में आ गए हो। अभी नहीं आया शम्सी, वो मुझे रास्ते में मिल गई थी। मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, तुम्हें किसी वहम में मुब्तला नहीं होना चाहिए। मैं इतना कच्चा आदमी नहीं हूँ। तुमने मेरे सीने से जो खुशबू सूंघी है ये उसी की है, लेकिन तुम मेरे सीने के अंदर देखने और सूंघने की कोशिश करो। आमिर के लहजे में घबराहट का हल्का हल्का लर्जा था। मैं बहुत परेशान हूँ शम्सी। मैं कोई अमीर, हाकिम या सालार नहीं, अदना मुलाजिम हूँ। अनोशी मुझे आसानी से इंतकाम का निशाना बना सकती है। मालूम होता है आज उसने तुम्हें कुछ ज्यादा ही परेशान किया है। हाँ, बहुत ज्यादा। आज उसने अपना दिल खोल कर मेरे आगे रख दिया। उसने यहाँ तक कह दिया है कि वो गुनहगार और बदकार है। उसने मुझ पर वाजे कर दिया है कि वो यहाँ बदकारी फैलाने और भाई को भाई से लड़ाने आई है। उसने मुझसे पाक मोहब्बत की इल्तिजा की है और कहा है कि मुझसे इसके एवज जितनी दौलत मांगोगे दूंगी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसके बाजुओं से रिहाई हासिल की है। खुदा के लिए मुझे बताओ शम्सी, मैं क्या करूं? वो दुनिया की सारी दौलत मेरे कदमों में रख दे तो भी मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। फिर उसे धोखा दो आमिर, उसे वही मोहब्बत दो जो वो मांगती है। इसके एवज उससे वो राज लो जो हम मांगते हैं। उसने तुम्हें बता दिया है कि उसे किस मकसद के लिए यहाँ भेजा गया है। तुम तजर्बाकार और दानिशमंद हो,
یہ تم خود سمجھ سکتے ہو کہ اسے صاف کہہ دو کہ تمہیں اندر کے رازوں کی ضرورت ہے، یا اسے بتائے بغیر اس سے راز اگلواتے رہو۔ میں یہ سوچ چکا ہوں، مگر ڈرتا ہوں کہ تم ایک نہ ایک دن میرے خلاف غلط فہمی میں مبتلا ہو جاؤ گی۔ میں تمہیں اور اپنی محبت کو اللہ کے سپرد کرتی ہوں۔ ماں ہر روز مجھے جو باتیں بتاتی ہے وہ میری روح میں اتر گئی ہیں۔ میری محبت مر نہیں سکتی۔ میں اسے اس عظیم مقصد پر قربان کر سکتی ہوں جو مجھے ماں نے دیا ہے۔ اپنے اللہ اور اپنے حلف کو یاد رکھو گے تو کوئی غلط فہمی پیدا نہیں ہوگی۔ کیا اسے معلوم ہو گیا ہے کہ تم مجھ سے ملتے ہو؟ اس نے ذکر نہیں کیا، اسے یقیناً معلوم نہیں۔ کام کی بات سنو۔ حلب کی روانگی سے کچھ دیر پہلے قاہرہ سے ایک آدمی یہ معلوم کرنے آیا ہے کہ عزالدین کی نیت کیا ہے اور صلیبیوں کے منصوبے کیا ہیں۔ اسے کوئی ٹھوس جواب نہیں دیا جا سکا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بہت جلد قاہرہ سے فوج کے ساتھ روانہ ہونے کو تیار بیٹھے ہیں۔ اس آدمی نے بتایا ہے کہ سلطان ایوبی اس وجہ سے جلدی کوچ کرنا چاہتے ہیں کہ صلیبی فوج نے موصل، حلب اور دمشق کی طرف پیش قدمی کر دی تو قاہرہ سے فوج بروقت یہاں پہنچانا ممکن نہیں ہوگا۔ خطرہ یہ ہے کہ سلطان اپنی فوج لے آئیں اور صلیبیوں کی چال کچھ اور ہو تو سلطان کی فوج نقصان اٹھا سکتی ہے۔ ہمیں جتنا جلدی ہو سکے اپنے مسلمان امراء اور صلیبیوں کے عزائم معلوم کرنے ہیں۔